لبیک یا حسین 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 لبیک یا حسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمؤمنین والنار للملحدین. والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا وحبیب الہنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الاطہرین المنتجبین المطہرین المعصومین المظلومین الہداة المہدیین والامات المستضعفین لا سیما بغیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائهم من الآن الى یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ العزیز الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لهم ومنهم المؤمنون واکثرهم الفاسقون. صلوات ارشاد فرمائے ہم لوگ یعنی شیعت اس کا گہرا رشتہ ائمہ معصومین سے واضح، اس لیے کہ سلام بھیجنا اور کوشش کرنا کہ امام کو راضی کرنا یہ ہمارے روٹین جاب میں سے ہی ہے. ہم لوگ روزانہ اس کو کرتے ہیں. اس کے خزانے ہمارے پاس ائمہ سے خود وارد ہوئے. بعض امامان اہل البیت، بعض بعنوان حدیث قدسی. خود جو زیارت آپ لوگ پڑھتے ہو، زیارت نامہ جو زیارت عاشوراء، یہ حدیث قدسی میں سے ہی ہے، خدا کی طرف سے ہے یہ، تاکہ مومنین کا رابطہ مضبوط ہو سکے. اس میں کچھ نہیں ہے، سلام و لعن ہے. زیارت میں سلام اور لعن. اس میں پیغامات بھی ہیں کہ میدان کربلا میں کس طریقے کے لوگ آئے تھے. یہ سب ابتدا میں بھی بیان کیا جا چکا ہے، یعنی زیارت عاشوراء میں ہے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس میں ایک فقرہ ہے جسے میں نے کل شروع کیا تھا. فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَنِي بِمَعْرِفَتِكُمْ وَمَعْرِفَةِ أَوْلِيَائِكُمْ وَرَزَقَنِي الْبَرَأَةَ مِنْ أَعْدَائِكُمْ أَنْ يَجْعَلَنِي مَعَكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. معمولاً آپ لوگوں کے زبانوں پر ہے یہ، یعنی خدا سے طلب معرفت کی جا رہی ہے. کس کس کی معرفت کی جا رہی ہے؟ معرفت کو اللہ، ایک امام معصوم کی، امام حسین کی معرفت، امام معصوم کی معرفت. معرفت اس دور میں دیکھا جائے امام زمانہ کی معرفت، لیکن امام حسین کی معرفت زیارت عاشوراء میں ہی. اور معرفت اولیائکم، آج میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر تھوڑا بات کروں. کس کی معرفت یہاں پر ہے؟ اولیائکم. اولیاء یعنی ان کے دوستوں کی معرفت. دوستوں کی معرفت بھی بہت ضروری ہے. یعنی صرف اماموں کی معرفت لے لیا اور ان کے شیعوں کو چھوڑ دیا، یہ ظلم ہے سسٹم کے اوپر، ولایت کے سسٹم پر ظلم ہے. ولایت ایک گہرا کانسیپٹ ہے یہ.
جس نے بھی حاصل کیا یہ کامیاب رہا دنیا میں بھی آخرت میں. ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ، کہ مجھے قرار دے. کس کے ساتھ؟ مجھے قرار دو آپ کے ساتھ، آپ لوگوں کے ساتھ. فی الدنیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جدائی نہیں ہے ہمارے درمیان اماموں سے، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں ہے. منی سیکنڈ، سیمی سیکنڈ جسے کہا جاتا ہے، نہیں ہے جدائی. وَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لَا مَعَ غَيْرِكُمْ، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ سے ہٹ کر کسی کے ساتھ نہیں ہوں. یہ سب بہت اس میں بہت سارے احادیث میں بھی یہ باتیں آئی ہیں کہ ہمارا حشر امامان معصوم کے ساتھ ہو. دعائیہ جملے میں حشر ان کے ساتھ ہو، اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد ومماتی ممات محمد و آل محمد. یہ زیارت عاشوراء کا یہ ہے کہ مجھے میری زندگی اگر ہو تو محمد و آل محمد کے ساتھ ہو، اگر میری موت ہو تو محمد و آل محمد کے ساتھ ہی ہو، یعنی اس سے ہٹ کے نہیں. اولیاء کسے کہتے ہیں؟ ان کے چاہنے والے، ان کے انصار، دین کی مدد کرنے والے. ان کے باقاعدہ شیعوں کے کوالٹیز ہیں، بہت سارے الگ الگ امام سے ہیں، رسول اللہ سے، امام علی سے ہیں، حضرت زہرا سے وارد ہیں، امام حسن. ہر امام نے تقریباً اوصاف شیعت کو بیان کیا ہے. اگر سارے اوصاف کو جوڑ دیا جائے تو 150 سے زیادہ اوصاف تو ہیں. 150، یہ میری نگاہ میں ہے، شاید اس سے زیادہ، 150 سے زیادہ اوصاف کہ شیعوں کو کیسے رہنا چاہیے. شیعہ سازی یہ معمولی ایجنڈا نہیں تھا اماموں کا. شیعہ سازی کے لیے بہت کوشش کی ہے، بالخصوص امام زین العابدین نے. کربلا کے بعد جو قیام وجود میں آئے، بہت سارا لاس ہوا شیعت کا، اس میں بہت لاس ہوا. ایک گریڈ کے جو شیعہ تھے وہ کم رہ گئے تھے، 3 یا 4 اماموں کے پاس. گریڈز ہوتے ہیں شیعت میں بھی، اہل ایمان کے گریڈز ہوتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا ایمان کے 10 درجے ہیں، 10 گریڈ ہیں کہ 90 درجے پر حضرت ابوذر ہیں، 10ویں پر حضرت سلمان ہیں. ایمان کے گریڈز شیعت میں بھی ختم ہو چکے تھے. امام زین العابدین کربلا کے بعد مدینے میں ایک یزید نے حملہ کیا تھا، چڑھاؤ کیا تھا، اس میں قتل ہوئے. کوفے کے اندر قیام مختار میں اور دیگر قیامت توابین کا قیام، بہت سارا لاس ہوا، ہمارا بہت لاس ہوا. تو امام کو زیرو سے شروع کرنا پڑا شیعت سازی کے لیے. انفارچونیٹلی ممبر بھی امام کے ساتھ نہیں تھا. ممبر بھی، یعنی امام ممبر پر جا کر واعظ و نصیحت نہیں کر سکتے تھے. پبلک گیدرنگ منع تھی. جیسا ہماری زبان میں آرٹیکل 140 کیا کہتے ہیں اسے، کہ اگر 10 سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے امام کے پاس، 144 احسانت، تو یزید کی آرمی آ جاتی. امام گیدرنگ نہیں کر سکتے، مسجد میں بیٹھ نہیں سکتے. تبلیغ کیسے کریں؟ اور نئی ٹیکنالوجی تھی اس دور میں کہ امام احادیث بھیجا کریں. بہترین روش جو تھی امام زین العابدین کی وہ دعائیہ روش ہے. صحیفہ کاملہ سجادیہ، آپ اگر احادیث دیکھیں گے، احادیث کے اوپر اگر آپ نوٹ کریں گے امام کے، بہت کم ہوں گے. کربلا سے پہلے تک شاید مل جائے امام کے اکا دکا حدیث، لیکن کربلا کے بعد امام زین العابدین سے احادیث یا بہت کم ہے یا بالکل نہیں ہے. میں ڈینائی بھی نہیں کرتا اس چیز کو، شاید ہو سکتے ہیں، لیکن نہیں کے برابر. بہت کافی سٹرگل کیا امامان اہل بیت نے، سٹرگل کیا.
امام نے 4 چیزوں پر کام شروع کر دیا تھا. مجھے چاروں کے بارے میں ڈسکس نہیں کرنی ہے یہاں پر. ایک فرہنگ صحیح کرنا، اسلام کی حفاظت، اس کے بعد اس میں سے ایک شیعت سازی، اور چوتھا کام کربلا کو عام کرنا، کربلا کو ہر جگہ پہنچانا. اس لیے آپ دیکھیں انڈائریکٹ تبلیغ ہوتی تھی امام کی. امام جاتے تھے، راستے میں قصابی پڑتا تھا، قصاب گوشت کی دکان، وہاں پر ٹھہرتے تھے. امام دیکھتے تھے وہاں پہ بکرا ذبح پڑا ہے، تو قصاب سے کہتے تھے کیا تم نے احکام اسلامی کا لحاظ رکھا؟ مثلا قبلہ رو کرنا، پانی پلانا، اس کے بعد ذبح کرنا، کتنا ذبح کرنا، یہ سب. تو یہ لوگ کہتے تھے کہ ابن رسول اللہ اگر ہم لحاظ نہیں کریں گے تو کون کرے گا، ہم مسلمان ہیں. تو امام وہاں تبلیغ کرتے تھے کہ بکرے کی قسمت دیکھو کیسی ہے، میری زبان میں کہہ رہا ہوں، بکرے کی قسمت دیکھو کیسی ہے کہ پورا قانون احکام اسے ملے ذبح کے لیے، لیکن میرے بابا کو تو اس طریقے سے مارا انہوں نے. یہ اور بھی ہر جگہ پر، جیسا ہماری زبان میں کہا جائے کہ موبائل پریچر. موبائل پریچر یعنی ایک جگہ نہیں، کوئی سٹینڈرڈ ممبر نہیں تھا امام کے پاس ایک جگہ سے بیٹھ کر تقریر کریں. امام کو جانا پڑتا تھا، ہر جگہ جانا. بنی امیہ کے بکے ہوئے علماء ممبر پر جاتے تھے، لیکن امام زین العابدین کو نہیں جانے دیتے تھے. اس میں سے ایک کام امام کا، 4 کاموں میں سے ایک کام شیعت سازی تھی، شیعت کو بنانا. اس شیعت کو بنانے کے لیے امام کے پاس ماس گیدرنگ نہیں ہوتی تھی، انڈیویجول جا کر بات کرنا پڑتا تھا. ایک نئے طریقے سے امام اپنے دل کے رازوں کو ہر ایک کو نہیں بتا سکتا. امام بعض باتیں ہوتی پبلک سے کرنے کی ہوتی ہیں، امام اس مطابق گفتگو کریں گے پبلک سے. جب آئیں گے، تشریف لائیں گے، جب امام انشاءاللہ، ہماری امید ہے، دعا کرتے ہیں ہم لوگ کہ ہم لوگ بھی اس آڈینس میں سے رہیں جو امام مخاطب کریں گے. انشاءاللہ ہماری تمنا یہی ہے. آپ دیکھیں گے، انشاءاللہ دیکھیں گے امام کے ظہور کے بعد امام کا طرز گفتگو، طرز کس طریقے سے گفتگو کریں گے. عوام کے ساتھ ایک لہجہ ہوگا، لہجہ مطلب ایک طریقہ. بڑی باتیں تو عوام کو نہیں بتا سکتا امام، عوام ان کے مطابق کی باتیں ہیں. امام اپنے خواص سے الگ طریقے سے گفتگو کرتے ہیں، یہ ہر امام کا شیوارہ. لیکن امام زین العابدین وہ مظلوم امام تھے کہ اپنے دل کے راز کی باتیں کسی کو نہیں بتا سکتے تھے، راز کی باتیں، کیونکہ شیعت ختم ہو چکی تھی. اور جو A گریڈ کے 3 یا 4 جو باقی رہ گئے تھے وہ دور دور رہتے تھے. دور دور مطلب کہ ابھی امام سے دور نہیں تھے لوگ، لیکن مشن کے اوپر رہتے تھے لوگ، باہر رہتے تھے. بہت کم ان کے دیکھنے کو ملتا تھا. جیسا جابر ابن عبداللہ ہیں، ابو حمزہ ثمالی، ان کا بہت کنٹریبیوشن ہے ابو حمزہ ثمالی کا امام کی باتوں کو پہنچانے میں. اس لیے امام نے اپنی دعا ان کے نام ڈیڈیکیٹ کر دی، جو سب سے بھاری ترین دعا ہے. اماموں کا ایک خاص طریقہ ہوتا تھا یہ کہ بہترین گفٹ اپنے شیعوں کو گفٹ کرتے تھے. جیسا دعائے کمیل، دعائے کمیل امیر المومنین حضرت خضر کی تھی. امیر المومنین نے اسے احیا کیا دوبارہ اور اسے ڈیڈیکیٹ کر دیا کمیل کے نام. ویسے دعائے ابی حمزہ ثمالی، یعنی ایک دعا امام زین العابدین کی تھی، امام نے اپنے صحابی کو ڈیڈیکیٹ کر دیا. تو اس کے ذریعے سے یہ لوگ مبلغ بن کر جاتے تھے، شیعت کو زندہ کرتے تھے دھیرے دھیرے سے، جس کا نتیجہ ایک جنریشن میں اچھی خاصی شیعت آ گئی تھی. ایک جنریشن امام زین العابدین نے شروع کیا، امام باقر نے اس کو آگے بڑھایا، 6ویں امام کے دور میں رزلٹ مل گیا تھا. یہ بہت بڑی پازیٹیو پالیسیز تھے ائمہ علیہم السلام کے، بنا لیا تھا. اتنا نفوذ کر گئے امامت، دربار بنی عباس کے اندر پرائم منسٹر کو اپنا بنا لیا، اتنا نفوذ کر گئے تھے. اسے کہتے ہیں
اماموں کا نفوذ کرنا الہی طریقے سے. علی ابن یقطین اب امام کا آدمی ہو گیا, شیعہ تھا, اور جہاں جہاں پر جیسی تربیت کرنی تھی اس کے ساتھ ویسی تربیت کرتے تھے. علی ابن یقطین کے اوپر نگاہیں ہوتی تھی امام کی, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ اس مقام سے ہٹ جائیں. ہٹنا چاہ رہے تھے وہ, امام نے روکا تھا. یہ امام موسیٰ کاظم کا واقعہ ہے, امام زین العابدین نہیں, نتیجے بیان کر رہا ہوں میں. ہٹنا چاہ رہے تھے, آپ لوگ سامنے ہیں, یہاں بہت جگہ خالی ہے. جو لوگ ہیں وہاں سے وہاں بھیجا کروں, وہیں سے, تاکہ یہ جگہ بھی پر ہو جائے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے میں. یہ شیعت جہاں پر تعریف کرنی ہوتی ہے امام تعریف کرتا ہے. واہ ماشاء اللہ, امام علی نے جیسا کیا ہے. شوقاً الی رؤیتہم, وہ شیعت جو اماموں کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا ان کے لیے. امام فرماتے ہیں کہ میرا دل تڑپتا ہے ان کو دیکھنے کے لیے. یہ ہر زمانے کے لیے. بعض اس زمانے میں تھے جسے امام نے نام لیا, لیکن بعض کو نام نہیں لیا. بعض کے بارے میں کہا کہ قیامت تک کے لیے پیغام ہے ان کے لیے, جو قیامت تک کے لیے اس کرائٹیریا کے اوپر جو بنے گا اسے میرا سلام پہنچے گا. سلام مطلب میں کہہ رہا ہوں, سلام تو جو بھی آپ میں سے ہم میں سے سلام کرے گا اس کا جواب ملتا ہے ہم کو, سنا ہی نہیں دیتا ہم کو بس, لیکن جواب امام دیتا ہے, کیونکہ سلام کا جواب واجب ہے. اگر آپ کہیں گے السلام علیکم یا ابا عبداللہ, امام پر واجب ہے جواب دیں. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام مقدم ہوتا ہے سلام کرنے کے لیے, اپنے اس خاص بندوں کے لیے, اپنے خاص چاہنے والوں کو امام سلام بھیجتا ہے. السلام علیکم. ہشام بن حکم بہت ینگ تھے, آپ کی طرح تھے, 20 ایئرس 16 ایئرس کے تھے, 16-17 ایئرس کے تھے. ان کے گول کافی بلند تھے, ہدف بلند تھے ان کے, اور بازو پڑوس شہر میں جب جاتے تھے یہ, تو وہاں کا جو فقیہ تھا جو مسائل بیان کرتا تھا, اٹھ کر اپنی جگہ سے, ایک ڈیبیٹ ہوا تھا, ایک چھوٹا سا ڈیبیٹ, پورا ڈیبیٹ میں بیان نہیں کروں گا, آپ لوگ انٹرنیٹ میں ریسرچ کریں. امام کی طرف سے نمائندے بن کے گئے تھے, یہ ایک ڈیبیٹ ہوا تھا چھوٹا سا. آخر میں وہ جو فقیہ تھا وہاں پر بصرے کا, اس نے کہا کہ حتماً ہو نہ ہو تم ہشام ہو, اور 6ویں امام کے شاگرد ہو, امام جعفر صادق کے شاگرد ہو. تو یہ کہہ کر اٹھا کر سامنے لا کے بٹھا دیا اپنے ٹیبل کے پاس, بٹھا دیا کہ یہ آدمی. لیکن عمر کیا تھی, 16 سال کی, 16 سال کی. اور جب یہی ہشام مکے پہنچے حج کے دوران, حج کے سیزن میں امام سے ملاقات ہوئی. امام فرماتے ہیں کہ میں نے سنا تمہارے ساتھ یہ ہوا بصرے میں. امام جانتے تھے, لیکن جو وہاں پر لوگ تھے, حجاج تھے, حاجی تھے, ان کو بتانا تھا, علیہ السلام ان کو بتانا تھا. اور امام مزہ لے رہے تھے بہت. اچھا تم نے ایسا جواب دیا, تم نے یہ کہا اس مقام پر, مجھے تم پر فخر ہے. امام اسے کہتے ہیں شیعت کو بنا رہے تھے. شیعت سازی بہت امپورٹنٹ ہے, اور شیعت سازی آج بھی وہی سٹیٹس رکھتی ہے جو اماموں کے زمانے میں. البتہ امام زین العابدین کے دور میں اور اس دور میں زمین آسمان کا فرق ہے. شیعت سازی کے لیے ہمارے پاس ممبر جو ایکٹیو رول ادا کرتا ہے. انسان ٹیلی ویژن میں اتنا زیادہ نہیں لیتا, ٹیلی ویژن جو دیکھتا ہے اتنا زیادہ سیریس نہیں سنتا. کبھی چائے اٹھا کر پیے گا, کبھی فریج سے ایک چیز لا کر بیٹھے گا, لیکن جو ریلیشن ممبر اور آڈینس کے درمیان ہوتا ہے وہ کافی گہرا ہوتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے ممبر صحیح استفادہ کیا جائے. ایک ممبر کے ذریعے شیعت سازی ہوتی ہے. دوسرا محراب امام جمعہ کا رول کافی اہم رکھتا ہے یہاں پر. خدا نہ خواستہ اگر امام جمعہ کوئی غلط آدمی آ جائے, ایک امت کا ڈسٹرائے ہونا پکا ہے.
یا وہ امام آ جائے، مثلاً جو محاورے میں کہتے ہیں مریض مانگے بھی وہی، حکیم دے بھی وہی، اس طریقے کا اگر کوئی مولوی آ جائے، ڈسٹروائے پکا ہے، زمین پر گرنا پکا ہے امت کا، ختم ہو جائے گا۔ پھر اس کے صرف اور صرف رکوع و سجود رہیں گے، حقیقت نماز اس کے پاس نہیں رہے گی، دین اسلام اس کے پاس رہے گا، حقیقت دین اس کے پاس نہیں رہے گی، حتماً نہیں رہے گی۔ آپ اس کو بے عنوان ایک وارننگ اس بات کو قبول کرو، کیونکہ یہ پکی بات ہے۔ یہ اگر ممبر غلط ہینڈز میں چلے گیا، معارف بدل سکتے ہیں معارف۔ اس لیے دیکھیں آپ، مراجوں کے ممبر پر ہر کوئی نہیں جا سکتا، فہرست سامنے دی جاتی ہے۔ ایام اعضاء میں خود رہبر کے پاس جو مجلسیں ہوتی ہیں، مثلا شب 7 سے شروع ہوتی ہیں، وہاں پہ شب 7 سے لے کر 12 محرم کی رات تک مجلسیں ہوتی ہیں، 6-7 دن کی کچھ مجلسیں ہوتی ہیں۔ رہبر کے سامنے فہرست دی جاتی ہے کہ کون کون پڑھنے والا ہے، ہر ایک کو لے جا کر نہیں بٹھاتے، کوالیفیکیشنز ہیں ہر چیز کے۔ انڈیا میں معیار گر گیا، انڈیا میں آج جادوگر بھی ممبر پر جاتا ہے، ساری زندگی داڑھی منڈا کر گھومنے والا 50 ایئرس پار کرنے کے بعد تھوڑی سی داڑھی لا کر، چند کتابوں دیکھ کر یا کٹ اینڈ پیسٹ والا علم حاصل کر کے ممبر چلے جاتے ہیں۔ آج انڈیا میں اس کا ابھی معیار نہیں آیا، ایک اندھی یونیورسٹی بن گئی ہمارے پاس۔ اسی کی وجہ سے شیعت سازی تو دور کی بات، شیعت زائل ہی ہو رہی ہے ہمارے پاس۔ شیعت سازی، ہم نئے آدمی کو شیعہ نہیں بنا رہے، لیکن جو شیعت کی جو کریم ہے اسے ہم کھو رہے ہیں۔ اس بات کو ماننا پڑے گا، میں اس چیز کو ذمہ داری کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ شیعت کہاں پر بڑھتی ہے ہمارے پاس؟ ایک جگہ پر، کنورژن میرج۔ چونکہ ہمارے پاس قانون ہے، ہی اور شی who is going to marry he or she in Islam shall become a Muslim۔ ایڈمٹ کرتے نا آپ، قرآن کی آیت ہے یہ کہ مشرک سے شادی نہیں کرو، نکاح نہیں کرو، اگر کرنا ہے تمہیں مسلمان بنو۔ چونکہ اب نکاح کرنا ہے، لڑکی کو مسلمان بنا لیا، ہونے والے داماد کو مسلمان بنا لیا، اور ہم اس مسلمان بنانے کو ابوذر اور سلمان جیسے مسلمانوں کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ یہ غلط کیلکولیشن ہو جاتا ہے، شیعت سازی نہیں، شیعت زائل ہو جاتی ہے اس کے ذریعے سے۔ اس کے بعد پتہ چلا جھگڑے، ایکسپیرینس ہے، ایکسپیرینس کے اوپر بات کر رہا ہوں، کیسز ہینڈل کرتا ہوں میں، یہ سب ایکسپیرینس کے اوپر بات کر رہا ہوں میں۔ جیسے ہی جھگڑا ہوتا ہے، میجر جھگڑا ہوتا ہے، مسئلہ طلاق تک پہنچتا ہے، طلاق کے ساتھ اس کا اسلام بھی ختم ہو جاتا ہے، ختم ہو گیا، ٹیمپروری مسلمان کی شادی کی حد تک بنے۔ اس طریقے کے کیسز پائے جاتے ہیں۔ وہ اور بات ہے، کنورژن لا اس وقت نارتھ انڈیا وغیرہ میں کافی سخت ہو گیا ہے، مسلمان اب ڈرتا ہے کسی کے طرف جا کر لے کر آنے کے لیے، کنورٹ کر کر شادی کرنے کے لیے۔ وہ کیا ہے، وہ لو جہاد میں اسے ڈھکیل دیتے ہیں اور زبردستی کنورٹ کرنے میں اسے پکڑ لیتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں پرابلمز ہمارے ساتھ ہیں۔ لیکن یہ کیسا کنورژن، شیعہ سازی، کیسی شیعہ سازی ہے جو امام کرتے تھے؟ امام روٹ سے کام کرتے تھے، جڑ سے ایک ایسا آدمی آ جائے دوبارہ واپس نہ جائے، مہر و محبت۔ تو خود اگر اس دور میں اگر ہم شیعت سازی نہیں کر سکے، کم از کم اپنی شیعت کو مضبوط کریں، شیعت کو مضبوط کریں۔ شیعت مضبوط کب ہوگی؟ جب دو چیز اس کے پاس ہوں گے، ایک اتحاد امپورٹنٹ ہے، ورنہ اگر اتحاد نہیں ہے تو آرام سے اس قوم کو ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ دوسرا، سرپرستی معصوم۔ سرپرستی معصوم یعنی ہم کو معلوم رہنا چاہیے کہ ہم کس کی امت سے ہیں۔ جیسا کہ امام فرماتے ہیں کہ
ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. امام فرماتے ہیں کہ کونو لنا زینا ولا تکونو لنا شین علینا شینا. امام فرماتے ہیں ہمارے لیے زینت کے باعث بنو، تمہارا ایکٹ اس طریقے سے ہو باہر کوئی دیکھ کر ہماری تعریف کرے. یہ رشتہ ہے. یہ بیٹا اگر باہر خراب کاری کرے گا ظاہر بات ہے باپ پر آ کر تھوکیں گے لوگ. ماں مجلس میں جائے گی تو عورتیں پکڑیں گی، کیا تمہارے بیٹے نے ایسا کیا، باپ صورت دکھانے کے قابل نہیں رہے گا. علی اور رسول، امام اور رسول دونوں ابوا ہذہ الامہ، اس امت کے باپ. ہم جو بھی کریں گے ایک حصہ ایک کریڈٹ ان کو بھی جاتا ہے. اگر ہم نعوذ باللہ گناہوں کی طرف جائیں گے، یہ شیعہ ہے، گنہگار ہے، یہ دنیا کا نظر نہیں آئے گا. اور آپ کو معلوم باقاعدہ میں نے ایک عالم بزرگوار سے بات سنا ہے. عالم بزرگ کوئی معمولی نہیں، ایران کے مجتہدین میں سے. انہوں نے کہا کہ شیطان کو جتنا انویسٹمنٹ شیطان کرتا ہے شیعت کے خلاف کسی اور مذہب کے خلاف نہیں کرتا. جو زور ایڑی چوٹی کا زور لگانا یہ صرف اور صرف شیعت کے خلاف. کیوں؟ شیعت کو ختم کر دیا جائے. ہر دور میں شیعت کے خلاف پلاننگ بہت ہوئی ہے. اس لیے اگر قربانیاں کو اکٹھا کیا جائے، سارے سب سے زیادہ جان دینے والے شہادت ہم لوگ ہیں. آج شب 8 محرم ہے نا، 7 محرم کا دن تھا. آج افغانستان میں ایک بم پھٹا کابل میں، عزاداری میں 42 شیعہ وہیں مر گئے، شہید ہو گئے. کس جرم پر انہیں شہید کیا جا رہا ہے؟ شیعت کی بنا پر. شیعت کی بنا پر ہم سر کٹاتے ہیں. علی کے چاہنے والے ہونے کی بنا پر، جرم میں علی کے چاہنے والے ہونے کی جرم میں ہمیں کاٹا جاتا ہے، گلے کاٹا جاتا ہے. ہماری مسجدوں میں بم ایکسپلوڈ کیا جاتا ہے، ہمیں مارا جاتا ہے. ہمارے بچوں پر تک رحم نہیں کیا جاتا اس بنا پر. کیوں؟ شیعت کی بنا پر. سارے کے سارے دشمن ہیں. ایسا نہیں کہ صرف ایک فرقہ دشمن ہے ہمارا، سب انٹرنیشنل پیمانے پہ دشمنی ہمارے ساتھ. انٹرنیشنل پیمانے پہ امریکہ سے لے کر، یہود سے لے کر، آل سعود سے لے کر، ہر جگہ پر. کیوں اس جو قوم سے دشمنی ہے؟ کیونکہ اس قوم کے پاس ہدف ہے، گول ہے. گول ہے. کیا چاہتی ہے قوم؟ کچھ نہیں چاہتی، عزت کی زندگی چاہتی ہے. دنیا کے پیچھے بھاگنے والی قوم نہیں ہے. ہم مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، لیکن یزیدیت کے ہاتھ بیعت نہیں کریں گے. یہ ہمارا نعرہ ہے نا، یزیدیت. کہ آج یزیدیت نہیں ہے. دنیا کے اندر کتنے ملتوں کو جھکایا جاتا ہے، ایک قوم ہے جو جھکنے والی نہیں، وہ شیعت ہے، ایرانی ہے. چاہے کچھ بھی ہو جائے، سینکشنز لگ جائے، بھوک بڑھ جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن ہم اپنی ویلیوز کو گرنے نہیں دیں گے. شیعت امام ایسی شیعت بنانا چاہ رہے تھے، ورنہ شیعہ تو بہت ہیں. شیعہ کیٹیگری 1، شیعہ کیٹیگری 2، شیعہ کیٹیگری 3. کوئی ایک سٹیپ ایل کے یو کے جی کے پاس ہونے کے بعد فرسٹ میں جاتا ہے، فرسٹ کے بعد سیکنڈ میں جاتا ہے، سیکنڈ میں تھرڈ میں جاتا ہے. ہوتے 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 ڈاکٹریٹ تک پہنچ جاتے ہیں. لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ تھرڈ میں ہی پڑھے رہتے ہیں 1 سال 2 سال 3 سال، پھر چوتھی میں اگر ڈھکل کر اسکول نے بھیج دیا، چوتھی میں 3-4 بار لٹک گئے. ایسی بھی ایک شیعت پائی جاتی ہے جو اصلاً پروموٹ ہونا نہیں چاہتی. پروموشن عیب ہے ان کے لیے. جیسے ویسے ہی رہنا چاہتے ہیں ہم لوگ کہ ہمارے لیے یہ فیسلٹیز ملتے ہیں. رمضان میں اچھی افطاری ملتی ہے، شادیوں میں کھانے مل جاتے ہیں، مجلسوں میں کھانے مل جاتے ہیں. ایام اعضا اگر آ جائے، گھروں میں ہمارے پاس چولہا نہیں جلتا. ایک ایسی بھی شیعت ہے جو مادی پرست شیعت ہے کہ یہ کچھ بھی ہو جائے، امام حسین کے نام پہ ہمیں کھانا ملے اور دوسرے دنوں میں دوسروں کے نام پہ کھانا ملے. کوئی عیب نہیں ہے، یہ کوئی عیب نہیں. لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. وہ شیعت جو ترقی کرنا چاہتی ہے ولیموں کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتی.
امام امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں جوانوں کے لیے یہ سب لا تجتمع عزیمتن و ولیمتن، ہے نا، عظمتیں، بلندیاں، ہائی گولز ولیموں کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ ولیمے مطلب شادی کے ولیمے نہیں، ولیمے خوش گزرانیاں، ولیمے یعنی گیٹ ٹوگیدر پارٹیز، لیٹ نائٹ پارٹیز، پھر رہے ہیں سڑکوں کے اوپر دوستوں کے ساتھ اور پتہ چلا دن میں سو رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ ترقی نہیں حاصل کر سکتے۔ آپ ترقی کو ایک لحاف میں بند کر دو، فاتحہ کہہ کر اندر رکھ دو۔ بابا 50 روپے والے تھے، بیٹا 10 روپے والا ہو جائے گا، اولاد بے اولاد، مشکل ہو جائے گی۔ پھر مشکلات، معاشی مشکلات، اب پتہ چلے کہ جوان کیا کرے، بچہ پیدا کرے یا نہ کریں، کنٹرول کر لیتا ہے، کئی سال ہو جاتے ہیں بچہ پیدا نہیں کرتا۔ بھائی بچہ کیوں نہیں پیدا کرتے؟ معاشی حالات خراب ہے میرے، مشکل آ گئی مجھ پر، بہت زیادہ شدت پیدا ہو رہی ہے میرے اوپر۔ تو یہی پرابلمز ہیں، ڈیگریڈ ہوتے چلے جائیں گے ہم لوگ اگر ہم اپنی زندگی کو سیریس نہیں لیں گے۔ تو بعض علامتیں جو شیعت کے ہیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ علامتیں بہت ہیں، پھر کہتا ہوں صفات شیعہ بہت ہیں، 150 سے زیادہ ہیں، ہو سکتا ہے سینکڑوں میں ہوں، لیکن تھوڑے بہت جو ہمارے لیے نیسیسری ہیں اس کو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک سب سے پہلی علامت، انسان شیعہ اہل بیت اور خدا اور اہل بیت کے راہ میں انویسٹ کرنے والا ہو۔ کیا انویسٹ کریں گے آپ؟ پیسہ انویسٹ کریں گے، آسان ہے پیسہ انویسٹ کرنا، انویسٹ مطلقاً اپنے لائف کو انویسٹ کرو ان کی راہ میں، اپنے جان کو انویسٹ کرو، اپنے مال کو انویسٹ کرو، اپنے اخلاق کو، اپنے فرہنگ کو، کلچر کو، ہر چیز ان کی راہ میں انویسٹ کرو۔ جب انویسٹ کرو گے تمہارے لیے انکم بھی اچھی ہے، وہاں سے دین و دنیا کی انکم ہے۔ انویسٹ صرف پیسہ نہیں ہوتا، ابھی ٹائم انویسٹ کرنا پڑتا ہے، اہل البیت کے لیے وقت دینا پڑتا ہے، ویکلی ونس، ویکلی ٹوائس جانا پڑتا ہے سینٹرز کو، ایسے سینٹرز کو آنا پڑتا ہے، یہاں پہ پروگرامنگ دیکھنا پڑتا ہے، اگر کچھ کر نہیں سکتے مشورہ دینا، اگر وہ بھی نہیں کر سکتے اٹینڈ کرنا، اصلاح کرنا، گھر کے بچوں کو لے کر آنا، بٹھانا فرہنگ حسینی کے اندر، حسینی کلچر اس کے اندر دینا، کیونکہ بچے کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسجد کا یونیفارم اور ہے، سمندر کا یونیفارم اور ہے، دونوں یونیفارم میں فرق ہونا چاہیے۔ یہ کلچر کہاں سے ملے گا آپ کو؟ آپ کو یہ کلچر جو بیچ سے نہیں ملے گا، آپ کو یہ کلچر اسلامک سینٹرز سے ملے گا، علماء سے ملے گا۔ خود پینٹ کوٹ ٹائٹ پہننے والا انسان اہل بیت کا کلچر نہیں دے سکتا۔ تو کم لوگ ہیں وہ جو حقیقتاً با ایمان رہتے ہیں، لیکن حقیقی کلچر سینٹرز سے ملتا ہے جہاں پر علم ہوتا ہے۔ پانی کو آپ نہیں بول سکتے کہ ہمارے گھر، یہ تو مشہور جملے ہی ہیں، آپ کو پانی کے پاس جانا پڑے گا، نہیں ہو سکتا ہے۔ انویسٹ کرو، اپنی عمر انویسٹ کرو جتنا ہو سکے۔ ہفتے میں اگر آپ مثلاً گھنٹے دیکھو کتنے، ہفتے میں کتنے دن، 7 دن ہے، مہینے میں کتنے دن، 30 دن ہے، 30 دن میں آپ اس طریقے سے ڈیوائیڈ کرو کہ آپ سینٹر سے تعلق رکھیں کم از کم ایک 4 دن، 4 دن۔ جیسا اللہ یہ نہیں کہتا کہ سارا وقت آ کر بیٹھ جاؤ، جبکہ اللہ تمہیں رزق دیتا ہے، روزی دیتا ہے، ہمیں ہر چیز دیتا ہے، اللہ کے پاس ہر چیز ہے ہماری۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ صرف مجھے صبح میں 1-2 رکعت کا ٹائم دے دو، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ لمبی لمبی نماز پڑھو، شارٹ پڑھو لیکن اخلاص کے ساتھ پڑھو۔ ظہر عصر میں 4-4 رکعت کا ٹائم دو، مغرب عشاء میں 3-4 رکعت کا ٹائم دو، اتنا ٹائم مجھے دیا کرو۔ زندگی بستر لا کر نہیں بیٹھنا ہے، یہاں پر اٹیچمنٹ، رابطے میں رہنا ہے، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز آپ لوگوں کے لیے فرصت کو غنیمت سمجھو، اپرچونٹیز جو آپ کے سامنے آتی ہیں اسے غنیمت سمجھو۔ جوانی اپرچونٹی ہے۔ امام علی کا جملہ ہے نہج البلاغہ میں، امام علی فرماتے ہیں الفرص تمر مر السحاب، فرصتیں اپرچونٹیز
بادل کی طرح گزر جاتی ہیں. فانتہزوا فرص الخیر، اچھے اپرچونٹیز کی قدر جانو. کاؤنسلنگ کرو، اپنی کاؤنسلنگ کرو. اسلام یہ بھی بتاتا ہے آپ کو، آپ ڈیلی روٹین اپنے برنامے میں رکھو، ٹائم ٹیبل رکھو. پیشنٹس کو ڈاکٹر دیتے ہیں، نیوٹریشنز بنا کر دیتے ہیں، آپ کو صبح میں یہ کھانا ہے، دوپہر میں یہ کھانا ہے، اور لنچ اور بریک فاسٹ کے درمیان یہ چیز آپ کو لینا ہے. شوگر پیشنٹس کے ساتھ جو ہوتا ہے بہت سارے نیوٹریشنز بنا کر دیتے ہیں. یعنی اس کے مطابق اگر آپ چلیں گے تو آپ آرام سے رہیں گے آپ، ورنہ شوگر آپ کو ستائے گی، آرگن فیل کرے گی، آپ کے کڈنی پر اثر پڑے گا، آنکھ پر اثر پڑے گا، دماغ پر اثر پڑے گا. انسان اپنا برنامہ مینٹین کرتا ہے، چھوڑ نہیں دیتا. اسی طریقے سے اسلام بھی کہتا ہے اپنا محاسبہ خود کرو. انسان اپنے لیے خود بہترین جج ہوتا ہے. بہترین، صبح میں اٹھیں، عہد کریں کہ میں آج گناہ نہیں کروں گا. پھر رات میں جب جائیں سونے کے لیے حساب کریں، اتنے گناہ ہوئے میرے سے، اتنے نیکیاں ہوئے. ایک ہوتا ہے محاسبہ، ایک ہوتا ہے مقاربہ، یعنی اب اپنی حفاظت کرنی پڑتی ہے. یہ سب ہمارے اسلام کے اندر بہت وسیع طریقے سے بیان کیا گیا ہے. تیسری چیز، کسی کو اذیت و آزار نہیں دو، کسی کو پریشان نہیں کرو، کسی کے ویکنس کے پیچھے نہیں رہو. کیونکہ خدا خود ارشاد فرما رہا ہے سورہ بقرہ میں 264 میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے صاحبان ایمان، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو، اپنے نیکیوں کو منتوں، یعنی احسان بتاتے نا، میں نے اتنے یتیموں کو میں نے پال رکھا ہے، ان کی فیس میں دیتا ہوں، میں نے فلاں جگہ ایمبولنس دیا، میں نے فلاں جگہ یہ دیا، میں نے فلاں جگہ. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ تم اپنے احسان جتانے کے ذریعے سے صدقات اور نیکیوں کو ختم نہیں کرو. یہ تمہارا فیوچر کے لیے انویسٹمنٹ ہے، آخرت کے لیے انویسٹمنٹ ہے. اینڈ آف دی ڈے آخرت پکی ہے. وہ آخرت چاہے 100 سال کے بعد آئے کسی کو، چاہے ایک لمحے کے بعد آئے، یہ کوئی نہیں بتا سکتا. جیسے ہی موت آ گئی دوسرا اسٹیپ آخرت. پھر وہاں پہ پچھتاتا ہے انسان، پچھتاتا ہے، اے کاش میں عمل کیا ہوتا، اے کاش میں مجلس میں جا کر سنا ہوتا، اے کاش امر بالمعروف و نہی عن المنکر میرے ایک زندگی کا ایک پارٹ ہوتا. بعد میں پچھتاوا. اس کے بعد دوسری ایک حدیث میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، شیعتنا مبادلون فی ولایتنا. شیعت مبادلون، بذل کرنا. شیعت کی ایک خاصیت امام کی نگاہ میں یہ ہے، ہماری ولایت کی محبت میں وہ بذل و بخشش کرتے. بذل و بخشش، ڈونیٹ کرنا، ٹائم دینا، پیسہ دینا. انفاق اسی کو کہا جاتا ہے. خمس، زکوٰۃ، یہ واجب حقوق ہیں. اس سے ہٹ کر انفاق بھی ہے. انفاق یعنی جو چیز پسند ہو اسے رائے حق میں دینا. کیونکہ ہم حضرت زہرا کے چاہنے والے ہیں، ہمارا کام ہے ان کے نقش قدم پر چلنا. شادی کی رات ہے، دن میں لباس تیار ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا. ایک غریب جوان لڑکی حضرت زہرا کے گھر آئی، بات ہونے لگی. حضرت زہرا نے پوچھا کہ تمہاری شادی کب ہے؟ کہا کہ شہزادی کل میری شادی ہے، آپ ضرور تشریف لانا. رات میں شادی یا ایک دن پہلے یا دن میں ہوئی تھی. امیر المومنین شادی غالباً 11 بجے دن میں مسجد النبوی میں. اس ایک رات پہلے کی بات ہے یہ. حضرت زہرا فرماتی ہیں کہ یہ لباس تمہیں اچھا لگے گا، تم لے کر جاؤ، دلہن بنو اس کے اندر. لیکن خود معمولی لباس میں چلے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جو اپنے لیے سوٹ لے کر آئے
اس کو اٹھا کر کسی کے حوالے کر دو. بھائی اس جیسا ایک لے کر دو اگر استطاعت ہے آپ کے پاس. کتابیں لے کر دو. پڑھ لیا انسان, 1 سال کا کورس کمپلیٹ ہو گیا, 1 گریڈ بڑھ گیا. اب وہ جو پرانی کتابیں وہ کیا کرے گا, وہ رکھ کر اپنے گھر میں سجائے گا. سینٹرز میں لے جا کر دو, کہو کہ یہ کتابیں ہیں میری, اب جو مستحق ہیں ان تک پہنچایا جائے. یہ سب بہت ساری طریقے ہیں. یہ آبادی کرنا کہتے ہیں اس کو, عمارت کہتے ہیں. عمارت یعنی آبادی کرنا. لیکن آخر الزمان کی علامتوں میں سے ہے. امام علی خود فرماتے ہیں, کئی بار پڑھ چکا ہوں اس بات کو, یاتی علی الناس زمان لا یبقى فیہ من الاسلام الا اسمہ. لوگوں پر ایک ایسا وقت, ایک ایسا دور آنے والا ہے, اسلام میں سے کچھ باقی نہیں رہے گا سوائے نام کے. بھائی آپ کیا ہے, مسلمان ہے نا, نام کھانا پوری کے لیے. کون سا مذہب؟ مسلمان. اسلام مسلک شیعہ, کھانا پوری بتانے کے لیے کہ میں مسلمان ہوں. کب کا مسلمان؟ تاکہ سرٹیفکیٹ رہے کہ میری شادی ہو تو نکاح ہوا ہے اور میں تلقین پڑھی جائے, نماز پڑھی جائے. بعض ایسے بھی مسلمان ہوتے ہیں جو کبھی چہرہ نہیں دیکھے مسجدوں کا, لیکن آخر میں ان کی ایک نماز پڑھائی جاتی. بیچارے اتنے غریب ہوتے ہیں لوگ جو مر جاتے ہیں, ان کی نماز تک پڑھانے والا کوئی نہیں ہوتا. جو ماس فاتحہ ہوتا ہے ہر جگہ, ہر مجلس کے بعد ہوتا ہے نا, خدا تمام مومنین سے گزارش ہے کہ تمام مومنین و مومنات کے لیے ایک فاتحہ پڑھ دیں. اس میں سے ایک فاتحہ ان کو مل جاتا رہے گا, ورنہ غریب ترین لوگ ہو جاتے ہیں. لوگ پراپرٹیز چھوڑ دیے, اولاد چھوڑ دی, پیسہ چھوڑ دیا, لیکن ایک چیز ان کے پاس نہیں. یہ حقیقت ہے. یہ قبرستان اسی لیے تاکہ جا کر عبرت حاصل کرو, عبرت حاصل کرو, قبروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو کہ کل ہمیں بھی آنا ہے. امام علی قبرستان میں ٹھہر کر فرماتے ہیں, یا اہل الدیار الوحشت, یا اہل التربت, یا اہل الغربت, یا اہل الوحدت. اے غربت کے دیاروں میں بسنے والے, اے تنہائی میں رہنے والے, اے غربت کی زندگی گزارنے والے, اے اندھیرے میں رہنے والے, انتم لنا فرتن سابقن ونحن الیکم تبعن لائقن. تم تو ہم سے پہلے چلے گئے, ہم بھی عنقریب تمہارے پاس آنے والے ہیں. 1400 سال پہلے امام نے کہا تھا, آج 1400 سال گزر گئے, امام کی بھی قبر نجف میں. یوں چلے جائیں گے دن, یوں چلے جائیں گے, پتہ نہیں چلے گا. فرصت کو غنیمت سمجھیں, بذل کریں. والمتحابون فی مودتنا, ہمارے خاطر, ولایت کے خاطر ایک دوسرے سے محبت کرو, ایک دوسرے سے محبت کرو. محبت اگر ہمیشہ یہ ہوتا ہے, مشن کوئی شروع کرتا ہے انسان, فرسٹ سٹیپ اخلاص بھی ہوتا ہے, محبت بھی ہوتا ہے. اس کے بعد جیسے جیسے مشن کے اندر, آرگنائزیشن کے اندر پیسے آنا شروع ہو جاتے ہیں, ڈفرینس آف اوپینین پیدا ہونے لگتا ہے, بعد میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں, پھر آرگنائزیشنز ٹوٹ جاتے ہیں. اسلام کے مسلمانوں کی سب سے بڑی شکست کا راز اختلاف ہے. ورنہ مسلمانوں کی حکومتیں جہاں جہاں پر بھی ہوئی ہیں سینکڑوں سال میں ہوئی ہیں, ایک 50 سال کے لیے نہیں ہوئی ہیں. اخلاص کی حکومتیں آگے بڑھی, سینکڑوں سال کے لیے گئی ہیں. آپ دیکھیں انڈلوسیا کی حکومت, مثلا میں نے کہا تھا چند دن پہلے اسی مجالس میں, یا چند 2-3 مجلس پہلے میں نے کہا تھا, انڈلوسیا کی جو اسپین اور پورچگل کے بیچ میں ایک حکومت تھی, دونوں ملک اسی کے اندر آتے تھے. بہت سارے آثار تھے اسلام کے, بہت سارے آثار تھے. فیوز دیتے تھے یہ لوگ. انگریزوں کے پاس کچھ نہیں تھا, ویسٹ کے پاس, غرب کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, سب یہ لوگ دیتے تھے. وہاں کی عمارتیں, مسجدیں جا کر دیکھیں, اس طریقے کی بناوٹیں جس کے پاس معمولاً کوئی نہیں بنا سکتا ایسی عمارتیں. یہ ایک ہمارے اوپر سب سے بڑا دھبا جو ویسٹ نے لگایا یا دشمنوں نے لگایا, یہ کہ مسلمان صرف معماری کام جانتے ہیں. یہ مسجدیں اچھی بناتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں بناتے, پرانی عمارتیں اچھی بناتے ہیں. اس لیے کہ جو باقی ہیں آج تک قلعے, بڑے بڑے قلعے, مسجدیں, تاریخی مسجدیں, دہلی میں ہو, بامبے میں ہو, یا کوئی اور حیدرآباد میں ہو, ہندوستان, پاکستان, ایران, عراق, مکہ, حجاز, ہر جگہ پر عمارتیں اگر دیکھا جائے مسلمانوں کی ٹکر پر کوئی نہیں.
صرف اور صرف اس کے حد تک محدود کر دیا. مسلمان اچھی عمارتیں بناتی ہیں لیکن مسلمانوں پر دوسرے علوم بھی رائج تھے اس زمانے میں. دوسرے طب مسلمانوں سے بڑھ کر کسی کے پاس نہیں ہے اور نہ ہی اب ہے. پہلے بھی نہیں تھا, ابھی بھی نہیں ہے کسی کے پاس. ایک انٹچڈ سبجیکٹ تھا یہ طب, جو اب زندہ ہو رہا ہے ایران کے اندر طب اسلامی کے نام سے. طب اسلامی کے نام سے میں ایک عالم دین سے سنا تھا, جس وقت ایک طبیب رہبر انقلاب کو حجامہ کرنے کے لیے گیا تھا. جب حجامہ ہوا, رہبر نے اس کو چند سوالات کر لیے طب کے بارے میں. اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ آقا, ویسٹرن طب, ہومیوپیتھی جسے کہتے ہیں, ایلوپیتھی, کیا کہتے ہیں, ایلوپیتھی, ویسٹرن طب نے اسلامی طب کے اوپر فل سٹاپ لگا دیا ہے, ہم کو بڑھنے نہیں دے رہا ہے. اگر یہ مافیا ختم ہو جائے, اسلامی طب اتنا تیز بڑھے گا کہ یہ دنیا پر حاوی ہو سکتا ہے. امام جب حکومت شروع کریں گے اس وقت ان کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہوگا, دنیا کا طب اسلامی طب ہوگا, جو اب زندہ ہو چکا ہے, اب شروع ہو چکا ہے. لوگ ہیں بہت سارے, آپ کے بامبے میں لوگ ہیں جو دوائیں منگاتے ہیں, وہاں سے دوائیں استعمال کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں اس طریقے سے. طب اسلامی ہر چیز میں آگے تھے. ایجوکیشن میں سب سے بڑی چیز ہے ایجوکیشن. مسلمانوں کی اصل میراث ہے ایجوکیشن, اصل میراث ہے کہ ہم اگنور نہیں کر سکتے ان چیزوں کو. آج ہم لوگ خود ایجوکیشن سے دور ہو رہے ہیں, بچے دور ہو رہے ہیں. کس بنا کے اوپر؟ غربت کی بنا پر. غربت کی بنا پر باپ پڑھا نہیں سکتا, کیونکہ آج ایجوکیشن سینٹرز اور ایجوکیشن ٹریٹمنٹ, یہ دو چیز مہنگی ہو چکی ہیں. جو مقدس ہیں, علاج, معالجہ اور تعلیم. تعلیم مقدس ہے, طب مقدس ہے. اتفاق سے دونوں آج کمرشیل ہیں. جس کے پاس پیسہ ہے وہی بڑی ہاسپٹل کو جاتا ہے, جس کے پاس پیسہ ہے وہی کارپوریٹ سکولز کو, کارپوریٹ ہاسپٹلز کو وغیرہ جاتا ہے, دیتا ہے پیسہ لاکھوں میں, پڑھاتا ہے اپنے بچوں کو. اور جس کے پاس پیسہ نہیں وہ مجبور ہو جاتا ہے بیچارہ. کافی یہ سب مشکلات ہم پر آئیں. کل کے دن ایک غریب ہونے کا سوال امام کریں گے ہم سے, آپ لوگوں سے کریں گے, بزنس کمیونٹی سے کریں گے. تمہارے ہوتے ہوئے یہ کیوں غریب بنا, یہ کیوں ایجوکیشن حاصل نہیں کیا, کیوں نہیں پڑھا؟ فرزند رسول, میں تو اپنے بچوں کو دیکھوں گا. امام فرمائیں گے کہ پھر میرا حق کہاں تھا, خمس کہاں تھا؟ خمس میں نے اسی لیے رکھا تھا تاکہ بیٹرمنٹ آف دی کمیونٹی ہو اس کے اندر, اور تم نے خمس کو میرا غصب کیا. حضرت زہرا کے غاصبوں پر لعنت پڑھتے ہو تم, اور تم میرا حق غصب کر کے بیٹھے ہوئے تھے. کیا جواب دیں گے ہم اپنے امام سے؟ پیچھے ہو چکے ہم لوگ, زندہ لاش بن گئے ہم لوگ. محرم آتا ہے, محرم کے اندر سب اکٹھا ہو جاتے ہیں, لیکن اس میں بھی الگ الگ چیزوں کا ٹیسٹ لوگ لے کر چلے جاتے ہیں. کوئی مجلس کا ٹیسٹ لیتا ہے, کوئی ماتم کا ٹیسٹ لیتا ہے, کوئی کسی کا ٹیسٹ لیتا ہے, لیکن ایک ڈیولپمنٹ نہیں ہے. امام خمینی فرماتے ہیں یہ عزاداری ہے جس نے اسلام کو بچایا ہے. کیسے عزاداری بچائے گی؟ عزاداروں کے ذریعے سے. اگر عزادار خود ٹائم نہ دیں مشکل ہو جائے گا. ایسا کافی نقصانات. یہ مت سمجھیں کہ اگر ہم نے ساری چیزوں کو روک دیا یا انجانے میں روک دیا تو یہ مصیبت, یہ دشمن, غربت کے دشمن, ان ایجوکیشن کا دشمن, الٹریسی کا دشمن, یہ سب ختم ہو جائے گا. نہیں, آپ کے بھی گھروں پر آئے گا. سیلاب جب آتا ہے تو آیت اللہ کا گھر اور ایک شرابی کا گھر نہیں دیکھتا, سب کو لے کر جاتا ہے, سب کو لے کر جاتا ہے. سب اس میں انوالو ہو جائیں گے, سب گرفتار ہو جائیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ امام جب آئیں گے تو آسان ہو جائے گا. امام جب آئیں گے تو اور مشکل ہوگا, اور مشکل حالات ہوں گے. امام کے لیے تکلیف دہ حالات بن جائیں گے. دوبارہ ایک نئے طریقے سے اسلام کا سٹرکچر بلند کرنا, یہ کافی انرجی کی ضرورت ہے. یہ انرجی کہاں سے ملے گی؟ جوانوں کے ذریعے سے ملے گی. بہرحال تو
شیعوں کے علامتوں میں سے الذین ان غضبوا لم یظلموا، شیعت کی ایک کوالیفیکیشن یا شیعت کے اوصاف میں ایک یہ ہے کہ جب بھی شیعہ غصہ کرتا ہے کسی پر ظلم نہیں کرتا. غصہ آتا ہے سب کو، نیچر میں انسان کے غصہ، حسد، ایگو، ہر انسان کے نیچر میں، میرے بھی نیچر میں، آپ کے بھی نیچر میں، لیکن اسے اندر نیوٹرل کر کے رکھنا چاہیے، باہر ظاہر نہیں کرنا چاہیے. غصہ انسان کو آتا ہے، تقریباً لوگوں کو آتا ہے. کون نہیں آتا؟ کسے نہیں آتا غصہ؟ بچے سے لے کر بوڑھے تک آتا ہے غصہ. لیکن غصہ کنٹرول. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو اپنے غصے کو پی جائے اور لوگوں کو معاف کرے، غصہ اسے کہتے ہیں کنٹرول. حسد کو کنٹرول، بغض کو کنٹرول، غرور کو کنٹرول. ہر چیز اندر دباؤ، کنٹرول کرو. ہر انسان کے اندر بیماریاں ہیں، لائف ڈیزیز جسے کہا جاتا ہے، شوگر، بی پی، ہر انسان کے اندر ہے. لیکن بعض کے لیے فلکچویٹ ہو جاتی ہیں، کسی کو اضافہ ہو جاتا ہے، کسی کو کم ہو جاتا ہے، لیکن بعض کو نارمل رہتا ہے. جسے نارمل رہتا ہے یہ نہیں کہتا کہ میرے اندر، کہہ نہیں سکتا کہ میرے اندر شوگر نہیں ہے. شوگر ہے، کنٹرول میں ہے تمہاری. دوسروں کو کسی کے اوپر چلے جاتی ہے، کسی کے نیچے ان کنٹرول ہو جاتی ہے، یعنی ہر چیز. اسی طریقے سے صفات جو رذیلہ ہوتے ہیں یہ اندر ہوتے ہیں، لیکن کنٹرول کرنا پڑتا ہے، ٹائم ٹو ٹائم کنٹرول کرنا پڑتا ہے. اسے یہ آپ چند دن چھلا کر کے یہ نہیں سمجھ سکتے میں پیور ہو گیا، نہیں، بعد میں بھی آئے گا، اس کے بعد بھی آئے گا. شہوت انسان کے نیڈز میں سے ہے، لیکن کنٹرول انسان کا کام کرنا ہے. 40 دن تک میں اپنے آپ کو بچا لیا، اس کے بعد نہیں آئے گا، میں پوری طور سے ختم ہو، پھر مردانگی ختم ہو جائے گی. پھر اس کے بعد بھی آئے گا، لیکن کنٹرول کورس ہوتا ہے ان چیزوں کا، یہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے. وَإِن رَضُّوا لَمْ يُسْرِفُوا، اور جب خوشنود ہو جاؤ اسراف نہیں کرو. ہے نا، ایک حدیث بھی ہے، غصے میں فیصلہ نہیں کرو اور خوشی میں کوئی چیز اثار نہیں کرو، یعنی خوشی میں وعدے نہیں کرو. غصے میں فیصلہ نہیں کرو، غصے کا فیصلہ خطرناک ہوتا ہے. پہلے ہٹ جاتے تھے. امام علی جنگ خندق ہے غالباً، جس میں دشمن نے امام کے چہرے پر گستاخی کی تھی، یعنی لعاب دان سے. امام کو غصہ آ گیا تھا، تیز غصہ آ گیا. اور جنگ خندق اس وقت ڈو اور ڈائی کا معاملہ تھا، اگر تھوڑا بھی اگر چھوڑیں گے دشمن مار دے گا. اس طریقے سے جیسے ہی گستاخی کیا، امام اپنے آستین سے پوچھتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، اٹھ کے 4 قدم چلتے ہیں، پھر آتے ہیں. اب وہ زمین پر لیٹا ہوا ہے، دیکھ رہے کیا ہو رہا ہے. ساری لشکر، دشمن کے لشکر اور مسلمانوں دیکھ رہے کیا ہو رہا ہے. یہ علی اٹھ گئے فوراً. اس کے بعد جا کر مارا امام نے. جب امام لوٹے مار کر، لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہوا تھا میدان میں، آپ اٹھ کر چلنے لگے، اسے چھوڑ دیا تھا، پھر کیوں مارا؟ تو امام نے اسٹیٹمنٹ دیا وہاں پر، کہا کہ میرے ساتھ گستاخی کیا تو مجھے غصہ آ گیا، جنون آ گیا مجھے، اتنا تیز غصہ، جان کہہ رہا تھا کہ مار دو، لیکن میں اللہ کی خاطر اسے چھوڑ دیا. اور جب مارا تو اللہ کے خاطر مارا، غصہ اتار کر مارا. یہ ہوتا ہے غصہ، یعنی غصے میں فیصلے نہیں کرنا چاہیے. غصے میں فیصلے بڑے خطرناک ہوتے ہیں. ویسے غصہ آ گیا اولاد کے اوپر، تو باہر نکل جا گھر سے، میں تجھے آہ کر دیتا ہوں، بعد میں پچھتاوا ہوگا. پھر غصہ ہے اوکے، بعد میں فیصلہ کریں گے، دیکھیں گے بعد میں کیا کرنا ہے. فعلاً سامنے سے ہٹ جاؤ، ورنہ اور دیکھ کر ٹینشن میں آ جائے گا. خوشی آ گئی، فوراً اسائنمنٹ آ گیا آپ کا، بہترین موبائل خریدا آپ نے، ڈیلیوری سے آ گئی بھاری موبائل. اور جیسے وہ ڈیلیوری بوائے آیا تھا دینے کے لیے، آپ کے اندر خوشی ہو گئی، آپ نے اٹھا کر 500 روپیہ دے دیا. شام تک جب موبائل پرانا ہو گیا، سب چیز سیٹ ہو گیا، بعد میں پچھتاوا ہوا کہ میں اتنا کیوں دیا اسے. جلدی وعدے نہیں کرو، جلدی اچھی چیز نہیں دے دو، رکو، جب اتر جائے، جب یہ بات باقی ہے تو اس وقت خدمت کرو. یہ جوانوں کے لیے مجلس ہیں، یہ نوجوانوں کے لیے. اس میں ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. اس کیا فرماتے ہیں؟ برکو علی من جاورو، پڑوس والوں کے لیے ہم لوگ ببرکت ہونا چاہیے. پڑوس والوں کے لیے
پڑوس والے کہیں واقعی ہمارا پڑوس بہت اچھا آدمی ہے، یہ ہماری مدد کرتا ہے، آ کر پوچھتا ہے، یہ ہم سے چیز شیئر کرتا ہے، اپنی خوشیوں میں بلاتا ہے اور ہر چیز کا لحاظ رکھتا ہے، اذیت نہیں کرتا، یہ مومن کی علامت ہے، یہ مومن کی علامت ہے۔ امام کے ساتھ چلنا ہے، یہ سب ضروری ہے، یہ سب پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے۔ امام کا لشکر جب جا رہا تھا صفین میں، صفین کو جا رہا تھا لشکر، یا رسول کا دور تھا، دو میں سے ایک، بہرحال صفین کا بھی ہے یہ، صفین کو جا رہے تھے تو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نصیحت فرماتے ہیں۔ جنگوں کے دور میں یہ ہوتا تھا، یہ جیسے جیسے شہر نزدیک آتے تھے تبل مارتے ہوئے جاتے تھے کہ ایک لشکر جا رہا ہے، ہوشیار رہ جاؤ۔ امام فرماتے ہیں دیکھو یہ سب میرے ساتھ نہیں چلنا، سکون سے جانا ہے، فارم لینڈز کے اوپر نہیں چلنا، کوئی کھیتیاں برباد نہیں کرنا، پانی کو پولیوٹ نہیں کرنا، اور کسی کا ملک کی ملکیت کے اندر جو پانی وغیرہ ہوتے ہیں اس کو ہاتھ تک نہیں لگانا۔ انسٹرکشنز امام دے رہے ہیں تاکہ کل کے دن کوئی وائلیشن نہ کرے ان چیزوں کو۔ اسلام بہت حساس ہے پڑوس کے بارے میں۔ امام رسول اللہ نے اتنی وصیتیں کی پڑوس کے بارے میں، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ رسول اب ایک میراث اٹھا کر پڑوس کو دے دیں گے، اتنی زیادہ۔ آپ اگر گھروں میں بیٹھ کر زور زور سے نوحے لگائیں گے پڑوس کو اذیت ہو رہی ہے، یہ حسین کے نام پر ظلم کرنا ہی ہے۔ کل کے دن مثلا جلوس جا رہا ہے، ایمبولنس جانا ہے، جگہ نہیں دیتے ہیں، یہاں سب ہر جگہ دی جاتی ہے، ایک بات مثال کے طور پر، اور پیشنٹ کو کچھ اور سیریس ہو گیا معاملہ ہے، مر گیا، کل کے دن پیشنٹ ہے، اب عبداللہ الحسین کا دامن پکڑے گا، کہے گا کہ میں آپ کی وجہ سے ڈیلے ہو کر مرا میں۔ امام پوچھیں گے کیا چاہیے؟ مجھے آپ اپنے ساتھ جنت لے کر جائیے۔ معاملہ کر رہا ہے وہ، یہ سب چیزوں کی رعایت کرنا چاہیے، دوسروں کے مثلا اذیت نہ ہو، پڑوس کو اذیت نہ ہو۔ سلم لمن خالتو، سلم لمن خالتو، جس کے ساتھ بھی ملو وہ تم سے امان محسوس کرے، امان محسوس کرے۔ مومن کی علامت ایک اور جگہ یہ بھی ہے، مومن وہ ہوتا ہے جو سامنے والے جس کی زبان اور حرکات سے محفوظ رہیں، جس کی زبان اور حرکات سے محفوظ، مومن اس کو کہتے ہیں۔ مومن وہ نہیں ہے کہ جو چاہے کہنا شروع کر دے، جو چاہے بکنا شروع کر دے، جو چاہے جو منہ میں آئے کہنا شروع، یہ نہیں ہے، کیونکہ امام کی تعنیت سے ہم لوگ، امام فرماتے ہیں شیعتنا منا، بس آخری فرائض، شیعتنا منا، شیعت ہم میں سے، ہماری تعنیت سے، جو ہم کو خدا نے بنایا جس مٹی سے، اس مٹی سے ہمارے شیعہ بنے۔ یہ کوئی معمولی قوم نہیں ہے، یہ شیعتنا منا۔ اس کے بعد فرمایا امام نے، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد، خلقہم من فاضل زینتنا، یعنی وہی مٹی کا بات، شیعتنا منا، شیعہ ہم سے ہیں، اور بعض کو کہا ہم شیعہ سے ہیں، جیسا سلمان منا اہل البیت، ابو ذر منا اہل البیت، اس طریقے سے فرمایا امام نے۔ لیکن قیامت تک کے لیے ہر ایک کا نام نہیں لے سکتے امام، ایک بات بتا دیں گے، ان شرائط کے اوپر جو بھی آئے گا وہ ہم میں سے ہوگا۔ وہ مثلا شیعتنا منا، امام نے کہا ہمارے شیعہ ہم میں سے، سیم ایز سلمان و منا، آپ اس میں اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے، آپ بھی وہی ہیں، بس ان شرائط کو اپنے اندر لے کر آ جاؤ۔ یحزنون لحزننا، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے مشکلات میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے غم میں غمگین رہتے ہیں، ویفرحون بفرحنا، اور ہمارے خوشیوں میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں، یعنی پورا زندگی امام کے ساتھ، بغیر امام کے نہیں ہو سکتا، یعنی ہر چیز کا سوال ہوگا۔ رشتے کے بارے میں کیسا رشتہ رکھا تم نے امام سے، کتنا رشتہ رکھا؟ بعض کہیں گے مجلس کے حد تک ہمارا رشتہ تھا، بعض کہیں گے کہ نہیں ایام عزا کے حد تک، بعض کہیں گے رمضان کے حد تک، لیکن بعض کہیں گے 24/7۔ میں ہمیشہ ہر کام سے پہلے سوچتا تھا کہ امام زمان ارواحنا لہ الفداء آیا اس کام سے راضی ہے یا نہیں ہے، 24/7، اور اللہ اس بات کی گواہی دے گا، ہاں 24، ہر چیز کے بارے میں۔ بغیر رابطے کے انسان نہیں رہ سکتا،
خدا وہ نہیں ہے جو تمہارے چہرے کو دیکھ کر چھوڑ دے میرے چچا کا لڑکا ہے کہہ کر. خدا چچا نہیں ہے، خدا کسی کا ماموں نہیں ہے، خدا کسی کا ماموں ذات بھائی نہیں ہے. ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. حتی عن البغار والبہائم، حتی عن البغار، اس کے بعد نیچر کے بارے میں سوال کیا جائے گا. وہ درخت وہاں پر تھا، تم نے کیوں کاٹا درخت؟ تم نے کیوں وہاں کے درختوں کو ویران کیا؟ تم نے کیوں فلاں جگہ جو یہ چیز تھی جو ایک نیچر کا ایک حصہ تھا تم نے کیوں برباد کیا؟ خدا سوال کیا. انل بغار، پارکوں کے بارے میں سوال کرے گا اللہ. پارک میں پھول کا درخت تھا، تم نے کیوں توڑا؟ سایہ دے رہا تھا درخت، تم نے کیوں توڑا؟ انل بہائم، جانوروں کے بارے میں سوال ہوگا. تمہارے ہاتھ میں ایکسٹرا روٹی تھی، تم جا کر کچرے میں پھینک رہے تھے. ایک کتا بھوکا تھا، تم نے کتے کو کیوں نہیں دیا؟ امام حسن باغ میں کھانا کھا رہے تھے، روٹی کھا رہے تھے. امام کا نوکر، امام کا غلام سامنے بیٹھ کر سالن سرو کر رہا تھا امام کو. کتا آ گیا، امام ایک لقمہ خود کھاتے تھے، ایک لقمہ کتے کو دیتے تھے. نوکر نے کہا ہائے شو، چلو ہٹو یہاں سے. امام نے کہا تم اپنا کھانا کھاؤ، اسے مت چلو، وہ بھی خدا کی مخلوق ہے، بھوکا ہے، میرے پاس آیا ہے، میں خود کھانا دے رہا ہوں اسے. یہ رویہ ائمہ کا تھا. اگر امام یہ دیکھے کہ یہ نجس جانور اسے فوراً ہٹاؤ، پھر نجاست پاک کیسے ہوگی؟ اگر یہ کہہ کر کہ فلاں ہم سے نہیں ہے اسے ہٹا دو، فلاں ہم سے نہیں اسے ہٹا دو، یہ سب نہیں ہو سکتا. اللہ سوال کرے گا، اللہ دیکھے گا کہ تم کتنے ہونسٹ ہو، کتنے وہ. یہ رشتہ جس مضبوط کرنا ہے. جب یہ سب چیزوں کے بارے میں رشتہ مضبوط کرنا ہے اور اللہ سوال کرے کہ آپس میں برادری کا رشتہ نہیں سوال کرے گا؟ اللہ سوال کرے گا، یقیناً سوال کرے گا. تم نے کیوں نہیں معاف کیا؟ تم نے کیوں نہیں اس کو جگہ دی؟ تم نے کیوں نہیں اس کے ساتھ ہمکاری کی؟ تم نے کیوں نہیں یہ کیا؟ کیوں نہیں یہ کیا؟ کتنے کیوں ہماری زندگی میں آنے والے نہیں معلوم. اللہ بہتر جانتا، اللہ بہتر جانتا ہے. بہرحال آج شب 8 ہے. آج ایک ایسا بھی رشتہ ہے جو بھائی بھائی کا رشتہ، لیکن حقیقت میں یہ بھائی، ایک بھائی اپنے آپ کو غلام مولا سمجھتا ہے. حضرت عباس، آپ کی فضیلت کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ 6ویں امام فرماتے ہیں کہ جو بھی میرے امو کی فضیلت معرفت نہ رکھے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. خدا کی لعنت ہو اس کے اوپر جس نے عباس کے معرفت کو کم کیا، عباس کی فضیلتوں کو چھپایا. یہ عباس کی فضیلت تمنا تھی، وعدگاہ الہی ہے، یہ وعدہ الہی. حضرت عباس کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. اور ہماری طرف یعنی ہندوستان وغیرہ میں حضرت عباس کو خاص طور سے ایک احترام ہوتا ہے ہمارے دلوں کے اندر، اور ہونا بھی چاہیے، ہونا بھی چاہیے. بہن کے دل سے پوچھو کہ بھائی کی فراقت کیا ہوتی ہے، بہن کے دل سے پوچھو. بچوں سے پوچھو کہ چچا کی محبت کیا ہوتی ہے، کیونکہ سب طرف تھے حضرت عباس. بچوں کے لیے بہترین چچا تھے، ابا عبداللہ کے لیے بہترین بھائی تھے، حضرت زینب کے لیے امیدیں تھیں، کاروان کے اندر رہنے والے سارے سیدانیوں کے لیے ایک ڈھارس تھی حضرت عباس. امیر المومنین نے جب تمنا کی تھی شادی کی، خصوصیت بیان کر کر تمنا کی. ہر لڑکی سے نہیں، ہر عورت سے نہیں، بہادر ہو. یہ کئی خصوصیتیں حضرت امیر المومنین نے رکھی تھیں. جب حضرت عقیل نے فاطمہ کلابیہ کا پتہ دیا کہ یہ خاندان آپ کے لیے صحیح ہے، یہ وعدہ الہی تھا. یہ بچپن سے لے کر اپنی شہادت تک حضرت عباس نے کبھی بھی اپنے بھائی سے جدا نہیں ہوئے. ہمیشہ امام حسین کے ساتھ رہنا، خدمت کرنا، بڑھ چڑھ کر امام کی نصرت کرنا.
ناصر بننا بڑا سخت وقت آتا ہے. مصائب یہ سخت ہوتے ہیں کبھی پڑھنے کے لیے. کیسے پڑھیں ہم کہ جب حضرت عباس میدان کی طرف جا رہے تھے، حسین کی کمسن بیٹی حضرت سکینہ ہر بچے سے کہتی تھی اب مطمئن رہو کہ امو پانی لانے جا رہے ہیں اور پانی آئے گا. بچوں کے دل میں ایک آس آ چکی تھی. ہر بچہ شاید ایک دوسرے سے کہتا اب تھوڑی دیر میں ہماری پیاس بجھ جائے گی. کتنی پیاس تھی بچوں کے اندر، کبھی آپ نے اندازہ لگایا؟ جو اصحاب شہید ہو چکے تھے ان کے خیمے جو رہ گئے تھے، ان خیموں میں جا کر چھوٹے چھوٹے بچے فرش کو ہٹاتے تھے، اپنے معصوم ہاتھوں سے مٹی کو کھودتے تھے. جیسے مٹی کے اندر نمی لگتی تھی اپنے دامن کو اٹھا کر اپنے پیٹ اور کلیجے کی طرف کا زمین کو لگاتے تھے تاکہ کچھ کلیجے کو ٹھنڈک مل جائے. اتنی پیاس غالب ہو جاتی تھی. آتش جسے کہا جاتا ہے، آتش، پیاس کا بالا ترین حصہ ہی آتش. میں زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا، 2-3 جملے اس کے بعد احمد کو ختم کروں گا. حضرت عباس پانی لانے کے لیے چلے گئے. میدان میں گرد و غبار اور چھوٹے چھوٹے بچے میدان میں پہاڑیوں کی اطراف ٹھہر کر خیموں کے باہر دیکھ رہے ہیں کہ چچا کب آئیں گے، چچا کب آئیں گے. ایک صحنہ شہادت کا ہے. جب حضرت عباس پانی لے کر آ رہے تھے، ظالم نے گورز مارا، پہلا ہاتھ قلم کیا، دوسرا ہاتھ قلم کیا. حضرت عباس زمین پر آئے، امام حسین گئے، اپنے سینے سے لگایا، خون صاف کیا، دیکھا، آخری مرتبہ بھائی کہا، اس کے بعد دم توڑ دیا. یہ ایک دردناک واقعہ ہی ہے. اس کے بعد دشمنوں نے حضرت عباس کو جو حال کیا، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عباس کی قبر کیوں چھوٹی ہے؟ دشمنوں نے اپنی حد کی دشمنی نکالی، حضرت عباس کو چیرنا شروع کر دیا تلواروں کے ذریعے سے. یہ سخت ہوتا ہی ہے. چھوٹے بچوں کی طرف آئے اب خیمے سے باہر. جیسے ہی تلواروں کی آوازیں رک گئی، بچے سمجھے شاید حضرت عباس آ رہے ہیں، لیکن گرد و غبار ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کون آ رہا ہے. تھوڑی دیر میں بچوں کی حسرت بھری نگاہیں میدان کی طرف تھی. تھوڑا تھوڑا پردہ غبار جب کم ہوا، علم نظر آیا. سوچو بچوں کے اندر کیسی خوشی ہوئی. کہنے لگے ابو جان آ رہے ہیں. لیکن جیسے جیسے اب بچوں کے چہروں کو آپ اپنے ذہنوں میں رکھیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے جو چہرے وہ اپنے ذہنوں میں رکھے آپ. جیسے جیسے علم نزدیک آ رہا تھا، بچوں کے چہرے بجائے ان کے خوشی کے ان کے چہرے مایوس ہو رہے تھے. جیسے جیسے آیا علم تو آ گیا، علمدار نہ آیا. علم کس کے ہاتھ میں تھا؟ اب عبداللہ کے ہاتھ میں تھا. اب یہ بہجان پہنچی کہ کیسے ہو گیا. ہائے آگے بڑھ کر کہنے لگی سکینہ، بابا ہمیں پیاس نہیں لگ رہی ہے، امو جان کو دوبارہ بلا لیا جائے. زینب نے کہا اب یہاں کے بعد سے ہمیں جاگنا پڑے گا اور دشمن آرام سے سوئے گا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پھر دوبارہ مریضوں کی دعا کے لیے پیغام آئے. آپ لوگ دعا کریں مریضوں کے لیے. میں دعا کرتا ہوں الہی امین کہیں آپ لوگ. پروردگارہ محمد وآل محمد پر رحمت نازل فرما، ان کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توبے کو قبول فرما، ہمارے حاجات کو مستجاب فرما. پروردگارہ ابوالفضل العباس کا علم کا واسطہ، پروردگار جو مریضوں کی سفارش آئی ہے انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما.
تمام بیماروں کو شفا کامل و عاجل عطا فرما، اسلام و مسلمین کی حمایت و نصرت فرما، امام زمان ارواحنا له الفدا کے ظہور میں تعجیل فرما۔